میرا نام ڈاکٹر بشیر ارشاد ہے. میں سائیکالوجسٹ ہوں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں اور ٹیم لیڈر ہوں ابتدا فار ایجوکیشن. میرے ساتھ شفیق چودھری صاحب ہیں جو پارلیمنٹرین کمیشن آف ہیومن رائٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, اور زیبا ہاشمی صاحبہ ہیں. زیبا ہاشمی صاحبہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور فاؤنڈر ہیں ابتدا فار ایجوکیشن کی. آج ہم بطور خاص شفیق چودھری صاحب جن کی کوئی ہسٹری اس طرح کی بھی ہے کہ یہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس میں سرو کر چکے ہیں, اور ایک بہت مشہور کیس ہوا تھا قصور میں جہاں ایک اسکینڈل منظر عام پر آیا تھا, اور وہ بچوں کے ابیوز کا اسکینڈل تھا. اور پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ لوگوں کو یہ لگا کہ جو ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں ان کے ذریعے بلیک میلنگ کا ایک بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ سامنے آیا تھا. تو ہم مینلی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی پہ بات کریں گے. ہم جو چائلڈ ابیوز ہے اس کی پریونشن پہ بات کریں گے. میرا خیال میں زیبا صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ شروعات کریں. جی زیبا صاحب. جی میرے خیال میں کیونکہ ہم ایجوکیشن رائٹس کی تو بات کرتے رہتے ہیں, جی اور ساتھ میں ہم اس کے ساتھ جو منسلک جو بچوں کے لیے جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, سب سے پہلی تو بات جو ہم بھول جاتے ہیں اکثر جب بھی ہم رائٹس ایڈوکیسی کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان کی پروٹیکشن پالیسی کا ہے. جی اسکول کریکولم تو چلیں ٹھیک ہے, اسکول مینجمنٹ کمیٹیز بھی بن جاتی ہیں, سب کچھ بن جاتی ہے, لیکن جو ابھی جو اوور دی ایئرس ایک جو بنا آ رہا ہے ہمارے ہاں ایک نارم سا جیسے کہ بن گیا ہے, بلکہ یہ اتنا خوفناک سا نارم, کلچرل نارم ایک بن گیا ہے کہ لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے یہ ایک چائلڈ ابیوز ہے یا نہیں ہے. تو کچھ اس طرح کی بھی کچھ پریکٹسز ہے, کیونکہ میرا اپنا ایک جو تعلق رہا ہے وہ شعبۂ تعلیم سے رہا ہے, اور میں نے بہت اسکولوں کو ریویو بھی کیا تھا. مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ 2013-2012 میں 2 اسکولس کی فیکٹ فائنڈنگ میں نے کی تھی, اور وہاں پر جو تھا بچیوں کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا اور ایک بچی تھی, تو ان کے ساتھ 2 الگ الگ رپورٹس تھیں. ان کے ساتھ یہ کیس آیا, جس طرح سے جو وہاں پر جو اس کو دبانے کی کوشش کی گئی, یہاں تک کہ جو ان کا ایویڈنس بھی جو تھا وہ بھی چھپانے کی کوشش کی گئی کہ اسکول کا جو ہے نام نہ برا بنے. اچھا الٹا یہ کہ آپ وکٹم کو پروٹیکشن دیں, ان بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا. اس طرح کی میں نے دونوں کیسز میں نے دیکھا, اور جس ادارے کے ساتھ اس میں منسلک تھی اس ادارے نے بھی اس رپورٹ کو دبا دیا تھا کہ کہیں ہمارا نام خراب ہو, اور پھر بعد میں پوری سوسائٹی میں جیسے کہ اس کے اوپر ایک خاموشی سی بنی ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑا کہ چاہے بچے آپ کے لرننگ انوائرمنٹ میں ہیں یا نان لرننگ انوائرمنٹ میں, بچے ہوتے ہیں آؤٹ آف اسکول بچے بھی آپ ہی کے اس ایج میں بچے ہوتے ہیں جو 5 to 16, ان بچوں کی پروٹیکشن کا ہے جو ابھی جو چکوال میں ہوا, آپ نے قصور کو جو کور کیا, اور اس طرح کے اور دیگر بہت ساری ایشوز ہیں جو کہ اگنور اور نیگلیکٹ ہو جاتی ہیں. تو میں جاننا چاہوں گی سر, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا, لیکن میں یہ واقعی میں جاننا چاہوں گی کہ ان چیزوں کی پالیسی کنسیڈریشنز تو کافی عرصے سے چلی آ رہی ہیں, یہ ایشوز کوئی نئے تو نہیں ہے, کافی سالوں سے ہم اس کو نوٹ کریں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ پہلے سے شروع ہوا تھا یہ کہ ابھی زیادہ اس کی تیزی سے بڑھ گیا, کیا وجوہات بنی ہے اس کی کہ چکوال میں یہ کیوں ہوا اور اس کے کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں؟ ایک تو بہت شکریہ جی, آپ اس موضوع پہ دوبارہ بات کر رہے ہیں. چائلڈ جو پروٹیکشن کا ایشو ہے اس کے بعد جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے, کیونکہ یہ ایشو اتنا سیویئر ہے کہ جو ہمیں سرفیس میں نظر نہیں آتا, لیکن اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں تو بہت زیادہ اس ایشو کا سپریٹ بہت زیادہ پسند ہے سوسائٹی میں. یہ ہمیں جب ہم نے قصور والے کیس کا جو انسیڈنٹ ہوا حسین خان والا ایک گاؤں تھا, وہاں کے جو کیسز رپورٹ ہوئے تھانہ کنڈا سے 2015 میں, اس وقت میں احساس ہوا کہ ہمارے رورل کلچر میں شہروں میں چائلڈ اصل میں کچھ چائلڈ ابیوز کے کتنے کیسز ہوتے ہیں رپورٹ کیوں نہیں ہوتے. وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ہیں ٹیبوز, ہم سوشل ٹیبوز کو جیسے ان پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں, گھبراتے ہیں. یہ چائلڈ سیکسول ابیوز والا یا چائلڈ ابیوز والا بھی ایک اسی ٹائپ کا ایشو ہے.
جس کے اوپر ہم پاکستانی سوسائٹی بات کرنا ہی نہیں چاہتی, اور وہ اپنے چاہے محلے کی سطح ہو, گھر کی سطح ہو, علاقے کی سطح ہو, وہ اپنے سوشل اور مورل اسٹینڈرڈس ان کے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے انورڈ لوکنگ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہماری سوسائٹی میں پرابلم کیا ہے. تو وہ یہی وہ کہیں گے جی سب ٹھیک چل رہا ہے, ہمیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, اس کی طرف سے اپنی آنکھیں کلوز رکھتے ہیں ان ایشوز کی طرف سے. تو یہی پھر یہی چیز, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اوپر تک جاتا ہے, گورنمنٹ کی اعلیٰ ترین سطح تک جاتا ہے. جس طرح گھر میں دیکھیں آپ بچوں کی بات کرتے ہیں, اگر خواتین کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے کسی قسم کو, تو خواتین رپورٹ کرنے میں یا بتانے میں ہچکچاتی ہیں. ان کی فیملی کو سب سے زیادہ وہ منع کرتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, محلہ کیا کہے گا, بدنامی ہو جائے گی, اسٹگما انوالو ہوگا. یہ جو اسٹگما کا فیئر ہوتا ہے اس وجہ سے لوگ, کیونکہ چائلڈ ابیوز کیسز میں ایک ضروری بات ہے کہ قریبی لوگ انوالو ہوتے ہیں زیادہ تر. یہ ذہن رکھیے گا, جو اسٹڈیز نے یہ بتایا ہے کہ ان کے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں, نیبرز ہوں گے, ریلیٹیوز ہوں گے, جن کے ساتھ بچوں کی انسیت ہوتی ہے, بچے جن کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں, اسی ٹائپ کے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں چائلڈ ابیوز کیسز میں. آپ کی اسٹڈیز نے بتایا. تو وہ پھر جب ایسے کیسز سرفیس ہوتے ہیں تو فیملیز آؤٹ آف دیٹ سوشل اسٹگما وہ اس کو رپورٹ کرنے سے گھبراتی ہیں. اچھا, اور اس وجہ سے پھر وہ چیزیں اوپر نہیں آتی ہیں. خواتین میں بھی یہی بات ہوتی ہے. تو یہ جو یہ چیز ہے, اور پھر پورے معاشرے میں جب اوپر تک جاتا ہے, ہمارے معاشرے میں پھر کیا مسئلہ ہے, جب پالیسی سطح کے اوپر پارلیمنٹ میں, پولیٹیکل سطح کے اوپر, حالانکہ پچھلے دنوں میں 4-5 سال میں بہت زیادہ اس پہ بات ہوئی, لیکن اس کے باوجود ابھی معاشرہ, پاکستانی معاشرہ اس برائی کو وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم سب نے ویسٹ کی بڑھائی ہے, جو بیرا روی ہے وہ پاکستانی معاشرے میں اسلامی ملک میں نہیں ہو سکتی. یہ ایک فضول سا کنسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم اس کو جو معاشرتی بیرا روی ہے اس کو ہم لنک کر دیتے ہیں ویسٹ کے ساتھ, ان کے تعلیم کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم مذہبی طور پر بڑے زبردست ہیں, ہماری کتاب بہت اچھی ہے, ہم نے ایک ایلوژن کریٹ کی اپنی سوسائٹی میں. اس ایلوژن کے نتیجے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم معاشرتی اخلاقی برائی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. تو یہ جو نیگیشن ہے, یہ جو ایک وہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈینائل کی موڈ میں ہم چلے گئے ہیں ایز اے سوسائٹی. دس از ون فیکٹر. یہ ڈینائل انفرادی سے لے کر, میں یہ کر انفرادی سے لے کر مرکزی سطح تک ہم ڈینائل میں جاتے ہیں. اور ڈینائل میں کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ایڈیکیٹ لیگل, سوشل یا اینتھروپولوجی کو ہمارے پاس اس کو سولوشنز نہیں ہے. تو میں آسان کا میں ڈینائل کر دوں. آپ نے سب تصور کا جب آپ نے کور کیا تھا, کیونکہ آپ نے کافی اس کو کمپریہنسولی اس کو دیکھا تھا کہ کیا اس میں آپ نے نہ صرف اس سوشل ایسپیکٹس بھی دیکھے, آپ نے لیگل پریکٹسز کو بھی دیکھا اس میں کہ کس طرح سے, اور ابھی بھی جو چکوال میں جو ہو رہے ہیں, آپ کی کیا آبزرویشن رہی تھی قصور کی؟ چلے ہم قصور انسیڈنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو سی کہ وہاں کا؟ دیکھیے میڈم, میں نے پہلے کہا نا, ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم ڈینائل موڈ میں چلے جائیں. ہم مانیں نا, ہم نے کسی مرض کا علاج کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کو مانیں گے, انویسٹیگیٹ کے تب کریں گے, ہم ایکسیپٹ کریں گے یہ موت برائی ہمارے اندر ہے. مجھے یاد ہے میں نے اس وقت کے آئی جی پولیس کا نام ہی لیتا, ان کو میں نے جب میں نے انٹرویو کیا قصور کیس کے لیے پنجاب میں, کہتے ہیں جی آپ آؤٹ آف پروپورشن اس کو بات کر رہے ہیں, مجھے تو جاتی معاشرے میں یہ عام چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ عام چیزیں ان کا جاتی معاشرے میں آئی واز سرپرائز آف انسینسٹیوٹی کہ جو جس لیول کی انسینسٹیوٹی ان سے مجھے ملی ان سے, یار اتنے انسینسٹیو کہتے ہیں جو جاتی معاشرے میں. آپ اس میں تو آپ آؤٹ آف پروپورشن بلو نہیں کروں, اگر یہ جسٹ ٹپ آف آئس برگ ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں جو رپورٹ نہیں وہ کتنے قسمت ہوں گے. اور پولیس کے پاس پریونشن کا سسٹم کیوں نہیں ہے؟ میرا تو کوشچن یہ تھا اس قصور کیس میں کہ 2010 سے وہاں پہ ابیوز ہو رہا تھا. اس تھانے میں ایک جو لڑکا تھا جو وکٹم تھا, اس کی والدہ 3 دفعہ تھانے دار کے پاس گئی اور اس نے ان کی بات نہیں سنی لوکل انفلوئنشل کے اثر کی وجہ سے, کیونکہ ایکیوز سے لوکل بہت سارے لوگ تھے تو ان کی وجہ سے انہوں نے ان کی بات نہیں سنی. ٹھیک ہے, جسٹ ناٹ بلیم کر. اب اس میں کیا ہوا کہ اس سے کہا جی یہ تو ایسا ہوتا ہے تو لوگ الزام بھی لگاتے رہتے ہیں. تو پولیس کی کے اندر جو نا وہ جو ہوتی ہے کہ وہ امپیتھی نہیں تھی اس میں. وہ پولیس والے کہتے ہیں یار یہ تو روٹین کا مسئلہ ہے, یہ لوگ الزام لگا کے آ جاتے ہیں, یہ خود لڑکے ایسے ہوتے ہیں, جس سے وہ وکٹم بلیمنگ کا جو ہمارے ایک کلچر جو ہوتا ہے اس ٹائپ کا. تو وہ اس وجہ سے میں جو ڈینائل موڈ کی وجہ سے ہماری جتنے اسٹیٹ رسپانسز ہیں وہ بڑے بن ہی نہیں سکے. چاہے چکوال ہے, چاہے اس واقعے کا دیکھیں وہاں پہ بھی کیا ہوا, میں نے بتایا پولیس ایک تو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکی کہ ہمارے تھانے میں اس وائڈ اسپریڈ کے اوپر چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے.
کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کر سکے؟ میرا پہلا سوال یہ تھا. آپ کے پاس اسپیشل برانچ ہوتے ہیں, آپ کے مخبر ہوتے ہیں, آپ گاؤں میں آپ کے پاس ایک تھانے کا سسٹم ہوتا ہے. اتنے لارج اسکیل میں چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے, مختلف بچے 20 کیسز رجسٹر ہوتے ہیں اس گاؤں کے, تو آپ کے پاس خبر پہنچی, آپ کو خبر آئی, آپ نے نوٹس نہیں دیا, تو ہائر اپس کے پاس بھی کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ کوئی خبریں کیسے پہنچتی ہیں. اچھا یہ نہیں کہ ہمارا نظام اس میں بہت کمزور تھا, ٹھیک ہے. پھر جو ان کے مدرسوں کے استاد تھے, جو اسکول کے استاد تھے, وہ بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے, ان کی ٹریننگ نہیں تھی بچے کے بیہیویئر سے ڈیٹیکٹ کرنے کی. جو بچے ابیوز کے شکار ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر جب نارمل ہو جاتے ہیں سائیکالوجسٹ ڈاکٹر سمجھتے ہیں, اگر ان کی ٹریننگ ہو تو وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بچہ نارمل کیوں ہے, بچے کے کیا معاملات ہیں. اچھا وہ انٹرویو کریں گے پتہ لگ جائے گا. اٹ مینس کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ٹیچرز کو کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی کہ چائلڈ ابیوز کو آپ نے کیسے ڈیٹیکٹ کیسے کرنا ہے, کیسے بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے. اچھا یہ ساری ہم نے وہاں پہ بتائی تھی. اور میں یہ عرض کروں, یہ بہت لمبی بحث ہے, زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا, لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ جو اسٹیٹ کی اونرشپ ٹوورڈ چائلڈ ہے نا بڑی کمزور ہے. جو اسٹیٹ کی اونرشپ ہے ٹوورڈ چائلڈ وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ بچے کے برتھ رائٹ سے لے کر بچے کے 18 ایئر تک جتنے رائٹس ہیں, رائٹ ٹو پلے, رائٹ ٹو گرو اینڈ رائٹ ٹو ریسپیکٹ, اس کا انشور کرنا اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. برتھ رائٹ سے لے کر آگے پروٹیکٹ کرتے ہیں, اسے بڑا کرنا, اسے کیریئر تک ایجوکیشن پہنچانا, آگے اس کی کیریئر پلیسنگ کرنا, یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ سارے اپنے اپنے انسٹیٹیوشن اسٹرکچرز کام کریں. اگر اسٹیٹ نے یہ کام نہیں کیا تو بچے تو پھر ان کا پوچھانا کوئی نہیں ہوتا. پاکستان میں اسٹیٹ کے اداروں کی ٹوورڈز چائلڈ اونرشپ بالکل نہیں ہے. میں بالکل یہ کہوں گا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اب چکوال کا ایکسیڈنٹ پھر ہو گیا. مثلاً جو چکوال میں چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہے وہ کیوں نہیں جا کے بچوں کی حالت کو دیکھتے مدرسے میں جا کر؟ کس سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن کا لا پنجاب میں موجود ہے, چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بھی ڈسٹرکٹ میں موجود ہے. اسے کام ہے سارے جہاں میں 10 سال کے, 12 سال کے, 13 سال کے, 6 سال کے بچے جن مدرسوں میں وہاں پہ وہ ریگولر وزٹ کریں بڑے آرام سے. بات اس کے لیے کوئی وسائل کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ جائے سائیکالوجسٹ کو وہیں سے کالج سے اٹھائے, وہاں پہ چکوال میں اچھے سائیکالوجسٹ موجود ہیں, ان کو سائیکٹرسٹ موجود ہیں, ان کو لے کے جائیں, ان کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کریں بچوں کی, 2 منٹ میں پتہ لگ جائے گا. شفیق صاحب یہ جو چکوال کا واقعہ ہوا ہے خاص طور پہ, یہ ایک کھلی کچہری میں ایک بچے کے پیرنٹ نے جو ابیوز ہوا تھا اس نے ایک انیشیٹو لے لیا. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جو روٹین کی کوئی مانیٹرنگ تھی, جیسے بھی آپ نے قصور کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ جو مخبری والا نظام ہے, اور کس کو نہیں پتا, جو آپ نے پہلے بات کی وہ یوں ہے کہ انسینسٹیوٹی والا جو پارٹ ہے نا, یعنی ان کے لیے انہوں نے پری کنسیو پہلے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے, یہ چلتا رہتا ہے, اور اس کے نوٹس لینے کی ضرورت کوئی نہیں. بالکل یہ تو دیکھیں بدقسمتی کیا میں سے نا, اگر اسٹیٹ کرنا چاہے, میں جس سے مثال دی کہ اسکولوں کے بچوں کی سائیکو سوشل یا سائیکولوجیکل اسسمنٹ آپ کرتے ہیں نا, کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے, نئی ٹیکنیکس آ گئی, وزٹس کریں پتہ لگ جاتا ان کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, اس کے لیے کوئی وسائل کی ضرورت نہیں. اب یہ دیکھیں نا انسینسٹیوٹی کے ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس کا آگے ہمارے ملک کے اوپر کیا اثر پڑے گا. جو قوم ایک فرسٹریٹڈ قوم نکلے گی تو وہ جو فرسٹریٹڈ قوم شخص نکلے گی نا, وہ ایک نرسری ہوگی اس کا وائلنٹ ایکسٹریمزم. ہمارے جو کہتے ہیں وائلنٹ بیہیویئرز کیوں آتے ہیں, وائلنٹ بیہیویئرز یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. جو زین والے کیس میں عمران کا کیا اسٹیٹمنٹ آیا تھا, اس نے کہتے میرے تو 50 سال پہلے ہوا. عمران جو جس کو بعد میں سزا ملی, اس نے کیا کہا تھا کہ میرے ساتھ تو 50 سال پہلے ہی ہوا تھا, پھر میں نے یہاں پہ کرنا شروع کر دیا. جی یہ نارم اس کا ایک طرح سے پرپیچویٹ ہو رہا ہے. یہ میں نے خود یہ ویشیس سرکل ہے میڈم, جی بالکل یہ ویشیس سرکل ہے. جو چائلڈ ابیوز ہوگا وہ بڑا ہو کر وہ آفینڈر بنے گا, وہ کیا وہ یہی کام کرے گا بالکل, اس کے ساتھ جو ہوگا, اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کرے گا, اس جتنی اور کرائیں ہیں سب وہ بھی کرے گا, پھر وہ کرائم میں بھی جائے گا, فرسٹریشن میں جائے گا, وہ کرمنل بنے گا, ہارڈ کرمنل بنے گا, وہ ایک وہ مینٹلی وہ چیلنج پرسن بن جائے گا. جی اچھا سر مجھے ایک چیز یہ بھی تھوڑا سا مجھے بتائیں, کیونکہ آپ پارلیمنٹری کمیشن کا بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ, آپ نے لیجسلیشن کا جو پروسیس ہے آپ نے اس کو بھی دیکھا ہوگا. اس میں ظاہر ہے کہ جب بھی ڈرافٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں 100 چیزیں پیچھے چل رہی ہوتی, کچھ نیگوسیشن چل رہی تھی, کچھ چل رہا ہوتا ہے. کبھی جب ہم چائلڈ پروٹیکشن ریفارمس کی یا جب سوشل ریفارمس کی یا جب ہیومن رائٹس کی جب بھی کوئی لیجسلیشن آتی ہے,
اس میں اگر کوئی ریزسٹنس آتی ہے تو وہ کس قسم کی ریزسٹنس آتی ہے, وہ کیوں آتی ہے, جو کہ بہت فار ایگزامپل اگر میں ایک چیز بتاؤں, ایج آف دا چائلڈ گرلس کے لیے ڈفرینٹ ہے, بوائز کے لیے 16-18 کا جو ایج آف دا چائلڈ, 16 سال کی جو بچی ہے جس کی آپ شادی, مطلب ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے شی از ناٹ آف ایج, لیکن پھر ظاہر ہے پھر آپ نے اس کو نکاح فار پرپسز وغیرہ, تو یہاں پر جو ایج آف دا چائلڈ کا جو ایک مسئلہ جو ہے کہ آپ کے 2 صوبوں میں ہے, 2 صوبوں میں نہیں ہے اس چیز کا, تو یہ انکنسسٹنسی آ رہی ہے. یہ ریزسٹنس کیوں اتنی زیادہ آتی ہے کہ بیسک جو یونیفارمٹی کے ساتھ آپ ہیومن رائٹس کو تسلیم کریں؟ دیکھیں ہمارے ملک میں ابھی تک جو ہے نا ہیومن رائٹس کا وہ کلچر ہے نہیں. بدقسمتی سے یہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے, اور اس میں ہیومن رائٹس اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. اب یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم بدقسمتی سے اس کو ہم ویسٹرنائز کنسیپٹ سمجھتے ہیں, لیکن ہمارا یہ اپنا ایشو ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا انسانی حقوق ہمارے اپنے انسانوں کے حقوق کی بات ہے. جب بات کرتے ہیں پاکستانی جو شہری ہیں, پاکستان میں جو انسان بستے ہیں ان کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن جب ہم جنرلی جب ہیومن رائٹس کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو ہیومن کے ساتھ لنک کرتے ہوئے اس کو ویسٹرنائز کنسیپٹ بناتے ہیں. یہ جو سوچ ہے یہ ہر سطح پہ پریویل کرتی ہے. ایون بیوروکریسی ہمارے جو نام نہاد ریلیجیس لیڈر ہیں, یعنی جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ نہیں کرتے, جو ریلیجیس کلیرکس ہیں وہ کرتے ہیں. جو ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کی سوچ ہے براڈ, وہ بالکل وہ ٹھیک ہے, براڈ سوچ ہے, ماڈریٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں بات کو. وہاں پہ 2 ٹائپ کے لوگ ہیں. اچھا پھر جو ہمارے جو ان پڑھ وہ لوگ گاؤں کے جو کلچرل ویلیوز کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, وہ بھی اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کے حوالے سے جب بھی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے 3 جگہ سے ہمیں ریزسٹنس آتی ہے. ایک ہمارے جو سرکار کے کچھ لوگ جو اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سوورنٹی, پاکستان پر کچھ فیصلہ کرے, UN کون ہوتا ہے میں کہنے والا, ایک یہ ڈسکشن سننی پڑتی ہیں. ایک ہمیں نام نہاد جو مذہبی علماء ہیں ہمارے, جو مذہب جو اس کو مس یوز کرتے ہیں مذہب کے ساتھ اپنی وابستگی کو, ٹھیک ہے, کیونکہ مذہب میں بھی کبھی مذہب میں رائٹس کا بہت خیال کیا جاتا ہے, اور سارے مذاہب میں کیا جاتا ہے, سارے وہ اچھے کی تعلیم دیتے ہیں, کوئی مذہب برائی کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے. تو اچھا تیسرے پھر وہ لوگ ہیں کہ جن کو وہ اپنے یہ ٹریڈیشنل ویلیوز جو ہے نا مس انڈرسٹوڈ اور مس کنسیپشن کی بنیاد کے اوپر اپنی کلچر اور ٹریڈیشنل ویلیوز کو بھی غلط طریقے سے سمجھتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں. ان تینوں سے بھی ہمیں ریزسٹنس آتی ہے جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے بھی چائلڈ رائٹس کی 16-18 سال کی جو بات ہے, آپ پیوبرٹی کی بیس کے اوپر آپ وہ بات کر رہے ہیں, وہ ریسرچ ان چیزیں ثابت کی ہیں, اور کافی اسلامی ملکوں میں 18 ایئرز ایج ایکسپٹ ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ سر یہاں پہ بڑے اسلامی ملکوں میں, انڈونیشیا سب سے بڑا ملک ہے, وہاں پہ کیسے وہ ایسا پرابلم نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں وہ یہ لوگ ہمیں تھوڑا سا ٹف ٹائم وہاں پہ دیتے ہیں. پھر ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ان کا کام ہے کہ وہ میڈیا کا کام ہے, جو انفلوئنسرز ان کا کام ہے, اوپینین میکر کا کام ہے, اس کے وجہ سے اویئرنیس زیادہ سے زیادہ کرو سوسائٹی کی. بہر چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے حکومت پاکستان کے پاس کمپریہنسو پالیسی نہیں ہے. اگر ہے جو بھی اس کا بھی حال یہ ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ 200 میں 16, 200 میں 18, اس کا بھی حال یہ ہے کہ ابھی تک چائلڈ پروٹیکشن کے جو آفیسر ہیں وہ ریئیکٹیو اپروچ سے کام کرتے ہیں. ہیومن رائٹس پروٹیکشن ریئیکٹیو اپروچ سے نہیں ہو سکتی, کبھی نہیں ہو سکتی, میرا ماننا یہ ہے, ٹھیک ہے. ریئیکٹیو اپروچ میں تو آپ کوئی بھی سوسائٹی ہے میرے ساتھ رہتی ہوگی, میں جاؤں گا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کوئی لوز اسٹیٹ بھی کام کرنی ہوگی نا, کوئی نہ کوئی ریڈریشن میکینزم وہاں پہ ہوگا. اصل میں تو پریونشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایجوکیشن پہ کام کرنی ہے, ماحول دینا, آپ نے اب ماحول کو کریٹ کرنا ہے, وائلیشن ہو ہی نا, تو اس میں ہمارا فوکس ہی نہیں, کام اس پہ کام کر سکتے ہیں, بدقسمتی ہے اس میں. اوور دی ایئرز آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو جیسے پارلیمنٹری جو ڈیبیٹس ہیں, ابھی آپ نے جیسے کہا کہ ریئیکشنری ہیں, وہ جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے بہت بیانات بھی آتے ہیں اور ڈبیٹ بھی ہوتی ہے, ڈسکشن بھی ہوتی ہے. جب بھی پریونٹیو میجرز کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑا جو مین ایپوزیشن آتی ہے کہ جناب وہ جو کہتے ہیں ہر چیز کو جیسے مسئلائز کرتے ہیں, وہ بڑا عجیب سا مثال کے طور پہ آپ اپنے یہاں لیبر رائٹس یہاں پاکستان میں, اب یہ ضروری ہے کہ وہ یورپین یونین ہی آپ کو کوئی گائیڈنس دے دو تبھی آپ کریں, ویسے آپ اپنے لیبر کے رائٹس نہیں دیں. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹری
ڈبیٹس کا جو معاملہ ہے, جب ان کو کسی کنکلوژن کی طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن مثال کے طور پہ جیسے جب آپ پریونشن کے لیے کیا کریں گے, پریونشن کے لیے آپ اویئرنیس کریٹ کریں گے. اویئرنیس کہاں کریٹ کریں گے؟ تعلیمی اداروں میں کریں گے. بچے وہاں ہوتے ہیں, تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں. اب جب اس میکنزم کی بات کریں گے جو اسٹیبلش, اسٹینڈرڈائزڈ, ورلڈ وائڈ ایپلیکیبل, ہم جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہے نا, اسٹینڈرڈ ہیں اور ورلڈ وائڈ وہ اب ہوتی ہیں تو ہم یہاں کرتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اگر آپ ان کی, اچھا وہ ٹرمز بھی بڑی کنفیوزنگ ہیں. وہ کہیں گے یعنی یہ سیکس ایجوکیشن, LSP سے اب اس کو ہم کہتے ہیں, لیکن ہے بیسکلی چائلڈ پروٹیکشن, چائلڈ پروٹیکشن. ہاؤ ٹو سے نو اینڈ ہاؤ ٹو سے. اب دیکھیں نا قریب میں ہمارے انڈیا ہے, کلچر کتنا فرق ہے اور مذہبیت وہاں بھی اتنی, ایک اس کا بھی ایک اتنا بھی عروج ہے, لیکن وہ جب گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بہت کلیئرلی بچوں سے آپ پوچھیں, اور گاؤں دیہاتوں میں, مطلب اب یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو وہ بڑا اربن کوئی سٹی ہے یا بڑی کوئی میگا میٹروپولیٹن ہے وہاں, ٹو دا کامن ماسز. یہاں پاکستان میں تو آپ جو آپ کے یہ چینز کے اسکولز ان کو ہم کہیں جو بڑے پیسے بناتے ہیں, ایون وہ جینڈر سیگریگیشن کر کے نا, لڑکیوں کا علیحدہ لڑکوں کا علیحدہ, اس سے بھی وہ مارکیٹنگ کر کے وہ کرتے ہیں. وہ بھی ان میکنزم کی طرف جاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیرنٹس کی طرف سے الیکشن ہے. آگے بچوں کے میں نے یہ بات کی نا کہ وہ ٹیبوز ہیں نا, یہ سبجیکٹ ٹیبوز ہیں جو بدقسمتی سے وہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس نہیں چاہتے کہ بچوں کو ان موضوعات پہ بات کرنے کی اجازت دی جائے. مجھے میں نے پہلے سب سے پہلی بات کی تھی ہم ڈینائل موڈ میں ایز اے معاشرہ, ہم نے آنکھیں بند کی ہے کبوتر کی طرح, یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر. حالانکہ گھروں میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, پتہ لگ بھی جاتا ہے, پھر بھی وہ ہاشپ کرتے ہیں چیزوں کو. اب وہ ڈینائل موڈ گھروں سے بھی, اسکولوں میں بھی, گورنمنٹ بھی تھرم ہر جگہ چل رہا ہے. وہ اس چیزوں کو دیکھنے نہیں چاہ رہے ہیومن فاؤنڈیشن کی طرف. یہ گرلس کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی. اور چائلڈ سیکسول ابیوز ایسا کام ہے جس کے اوپر لوگ کہتے ہیں یار بچے کی بدنامی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی. تو وہ ڈینائل موڈ ہر جگہ پہ چل رہا ہے. ہماری معاشرے کا بدقسمتی ہے, ہم کسی سوشل لیول کو ڈیل کرنے کے بجائے سیدھے سیدھا ہم ڈینائل میں چلے جائیں. جس سے مشرف صاحب نے کہتے ہیں جو مختارہ مریض خود اپنی مرضی سے کریں, اور ڈینائل موڈ ہے یا وکٹم بلیمنگ. اور کیا بات ہے, آپ اسی کو یہ بات کہہ دی تھی. اسی طرح اور جب ایسی بات آتی ہے تو لیڈرز ان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ تو سجدے کر رہے ہیں, ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں. نہیں بھائی, آپ مانیں کہ ہماری معاشرتی برائیاں یہ ہیں. اب وہ اب دیکھیں اسکول کے پابند تو کیے جا سکتے ہیں نا, جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ ان کو پابند کر سکتی ہیں کہ آپ نے مہینے میں ایک سیشن آپ نے یہ کرانا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ فزیکل ایجوکیشن کو مانیٹر کر سکتے ہیں. تو بڑے آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں جی ہر اسکول میں مہینے میں ایک دن ہوگا جو بچوں کو پروٹیکشن کے حوالے سے ابیوز سے, فزیکل ابیوز, سیکسل ابیوز یا ویسے جو وربل ابیوز ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کو بتایا جائے گا آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور کیسے آپ نے اپنا پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اسکول کو پابند کر دیں, مہینے میں ایک سیشن ہو, بچوں کو 12 دفعہ مہینے میں سال میں بتایا جائے گا تو 2-4 باتیں تو دن میں پڑھ جائیں گے, اور 2-3 سال میں بچے قابض ہو جائیں گے, سب لوگ پروٹیکٹ کر دیں گے. اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ریگولیٹری اتھارٹی سے دینا اسے کیا جا سکتا ہے جو ان اسکولوں کو لائسنس نہ دینا نہ کرے. یہ کیونکہ اب بھی ہمارا تو یہ اوور دی ایئرس بلکہ اوور دا منتھس بلکہ ہر دن ہی اگر آپ اخبار کھول کر دیکھیں تو اس میں بہت سارے کیسز اس طرح کے آتے ہیں, اور بہت سارے کیسز مطلب لیٹس جسٹ ایڈمٹ مدارس سے بھی بہت سارے ڈیلی کی بیسس میں. اور یہ بہت اتنی ایک پرویسو چیز ہو گئی ہے اس چیز کے حوالے سے کہ مدرسہ بھی ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی بھی ایک پروٹیکشن ہونی چاہیے, اس کی بھی ایک, کیونکہ مجھے خیال ہے کہ مدارس کی اپنی ریگولیٹری اتھارٹی ان کی ایک کاؤنسل ٹائپ ہے میرے خیال میں جو کہ اس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مدارس ریفارمس مدارس وہ سارے, اس کے اوپر کبھی کوئی ریفارمس کی آپ کی پارلیمنٹری کمیشن میں کبھی کوئی بات آئی ہے؟ دیکھیں ایک بات سمجھیں, جب حکومت کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا وہ کر لیتی ہے. بے شمار مسائل پاکستانی تاریخ میں جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا کر لیتے ہیں. جب جس کی طرف ان کی پرائرٹی نہیں ہوتی اس کو یہ پرابلم کا شکار کر دیتے ہیں بیسیکلی. بے شمار مسائل جیسے پولیٹیکل ہسٹری میں آپ کو مثالیں مل جائیں گی,
جب انہیں کرنا تو وہ کر لیتے ہیں, کسی کو پوچھتے نہیں پوچھتے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مدارس بورڈ کی ضرورت ہے مدرسے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اس علاقے کا ڈی سی ایس پی اور اس علاقے کا ایس ایچ او کافی ہیں, وہ اپنے تھانے کے مدرسے کو ٹھیک ہے. ایک تھانے کے علاقے میں 4 مدرسے ہوں گے, 5 ہوں گے, 6 مدرسے ہوں گے. اب وہ وہاں پہ چیک کرنے شروع کر دیں, کتنی پرابلم لگتی ہے اس کو. پرائرٹی میں نہیں ہے, میں پہلے اس کر رہا ہوں, پرائرٹیز میں نہیں ہے. ادروائز جہاں پر اگر یہ ارشد شریف کا قصہ ہو سکتا ہے, باقی مسائل ہو سکتے ہیں, اور جب وہ 19 میں جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو دیکھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتے یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے, کرنا چاہتے کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں ہے پرائرٹی کے اوپر کیا کیا جائے. یہاں پرابلم تو یہ ہے نا بیسیکلی, یہ مدرسہ ریفارم بورڈ تو ایجوکیشن کے لیے ہے نا, وہ تو سلیبس کے لیے ہے. چائلڈ پروٹیکشن از ود دی ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے, چائلڈ پروٹیکشن از ایڈمنسٹریشن. جو چائلڈ پروٹیکشن لا ہیں جتنے بھی ہیں وہ ان کے کلاس سپورٹ اتھارٹی دیتے ہیں. اب چائلڈ پروٹیکشن جو آفیسر ہے وہ کسی بھی ادارے میں جا کے چیک کر سکتے ہیں, یونیورسٹی کے ادارے چیک کر سکتے ہیں, جائیں مدرسوں میں وہاں پہ چیک کریں, جا کر اسکولوں میں جائیں چیک کریں, جا کر میں نے پہلے کہ اسسمنٹ کریں, اچانک جائیں, رات کو جائیں, دن کو جائیں, بچوں کے ساتھ وہ ٹولز ڈیولپ کریں. شطر کو پتہ ہے اسپیشل انٹرویو ٹولز ہوتے ہیں, آپ ان کو پریزنٹ کریں, میں 5 منٹ میں بچہ بتا دے گا, 5 منٹ میں بچہ بتا دے گا. آپ اسے پوچھیں گے بچہ ڈسٹرب ہے یا نہیں, آپ جج کر لیں, لیکن آپ کو پرویکٹیو ہونا پڑے گا, ریئیکٹیو سے نکلنا پڑے گا. یہ نہیں کوئی اخبار میں رپورٹ آئے, لوگ فریاد کریں, کھلی چہرے میں بولیں, کسی جگہ جائیں تو آپ کو نظام حرکت میں. یہ تو نہیں, چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے پریونشن کا تو بات نہیں نہ ہو رہی سر, کیونکہ ہم جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جا کر ایکشن کیا جاتا ہے, اور وہ بھی اتنا پور ایکشن ہوتا ہے, سسٹم آپ کا نہیں ہے جو کس چیز کو پریونٹ کیا جاتا ہے, اور وہ بھی اتنا پور ایکشن ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ کوئی نکلتا ہے, کنوکشن نہیں ہوتی, سزا ہوتی نہیں ہے, لوگ باہر نکل آتے ہیں, پھر وہ لوگ کہتے ہیں اچھا ایسے کیا فرق پڑے گا. اچھا, کنوکشن کی اور جو سزا کی جو آپ بات کر رہے ہیں, جو ہمارے ہاں جو چائلڈ پروٹیکشن لاز آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں, کیا وہ اتنے ہی انیڈیکیٹ ہے؟ کیونکہ ایک ڈیمانڈ یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو بھی چکوال میں جو ابھی ہوا ہے تو آپ اس کو اینٹی ٹیررزم شک کے انڈر اس کو ٹرائی کیا جائے. آپ کے خیال میں اس سے کیس مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا یا اس سے کیونکہ ارریلیونٹ ہے چائلڈ پروٹیکشن؟ نہیں مسئلہ دیکھیں, بات ہے وہ قصور والے کیس میں 80 میں کورٹ چلتی ہے, اسپیشل کورٹ بنتی ہے. اسپیشل لاز کی اپنی سگنیفیکینس تو ضرور ہوتی ہے, لیکن آئیڈیل بات تو ہے کہ آپ کا ریگولر جوڈیشل سسٹم ہے یا ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے, دیٹ شوڈ بی کیپیبل انف کہ وہ ان کرائمز کی انویسٹیگیشن بھی ہو, پروسیکیوشن بھی ہو. یہ ڈیمانڈ بھی علماء کونسل کی طرف سے آ رہی کہ ایٹی سی کے اندر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اسپیڈی ٹرائل ہو جائیں گے. لیکن اگر انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کام نہیں کریں گے مل کر تو ایٹی سی کیا کریں گے؟ مختار میں کیس میں کیا ہوا تھا, الٹیمیٹلی کیا ہوا تھا آپ کے سامنے ہے, آپ کو تو پتا ہوگا, سارے بری ہو گئے تھے. کیوں ہوا تھا؟ کہ پوری اسٹیٹ میڈیا پورا پاکستان پورا چاہتا تھا, فائل کے اوپر کچھ نہیں تھا نا, کورٹ میں فائل پہ چلنا ہوتا ہے. انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن میں ایٹ دی انویسٹیگیشن سٹیج جب انہوں نے وہ بیچ میں ڈیفیشنسی چھوڑ دی تو جج تو سمجھ دے گا. وہ جو ڈاؤٹ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ایکیوز کو فائدہ دیتا ہے, تو اس کو تو دیتا نہیں وہ کمپلینٹ کو. ابھی اس میں بھی 80 سے میں کیس چلانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کی کیس کی انویسٹیگیشن کو اور اس کی پروسیکیوشن کو اور ٹرائل کے دوران جو کورٹ کے جو ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں اس کو مانیٹر کریں, اس سسٹم کو اسٹرینتھن کریں, اس پورے پروسیس کو اسٹرینتھن کریں. اب دیکھیں ایک وکیل, ایک بچے کے فادر نے جس طرح بات کی کہ وہ ایک غریب آدمی ہے, وہ 1 سال کے لیے ایک اچھا وکیل کیسے افورڈ کرے گا؟ اس کی طرف کسی کو نظر نہیں جاتی ہے. وہ 2 وکیل جائیں گے 2 پیشوں میں, جب امپورٹنٹ جب کلاس ایگزامینیشن ہو رہا ہوتا ہے, میں جسٹ یہ پریکٹیکل پرابلم ہے کرمنل جسٹس سسٹم کی. جب کلاس ایگزامینیشن کے اسٹیج کے اوپر وہ وکیل اس کا نہیں جائے گا, جو ملزم ہے اس کا وکیل جائے گا, وہ اس کو جب ریکارڈ کر رہے ہوں گے ایگزامینیشن اس کو فائدہ مل جائے گا اس کو وہاں پر, وہ الٹیمیٹلی کنوکشن نہیں ہوگی اس کی. پھر جتنا مرضی اخباروں میں شور ڈال لیں, جتنا مرضی میڈیا میں شور, جتنا مرضی جلوس سے کر لیں, لیکن کرمنل جسٹس سسٹم اپنے سسٹم میں چلنا ہے نا وہاں پر, وہ پروسیجر سے چلے گا. اس پروسیس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں گورنمنٹ کے پاس ہیں پبلک پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں, پبلک پروسیکیوٹرز کو پیسے یہ دیتے ہیں, کام ہے ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کیسوں میں, وہ کیسوں میں نہیں جاتے تھے. سچی جو بات ہے
وہ طریقوں میں نہیں جاتے. ایسے ہی اچھا ایسے ہی. وہ جب طریقوں میں نہیں جاتے ٹرائل میں وہ اتنے فلاز رہ جاتے ہیں تو کہ جب جج کے پاس فائل میں کچھ نہیں ہوتا وہ کم سزا دے گا. اوپر جو کورٹ ہوتی ہے وہ اس کو نرم کر دیتی ہے تو الٹیمیٹلی 5 سال بعد وہ بندہ باہر پھر ہوتا ہے دوبارہ. ایسے ہی پرابلم تو یہ ایسے ہی ایسے ہی. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. قانون سخت بنائے پر قانون کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرے. اس کے لیے جو ریکوزٹ ایلیمنٹس ہیں لائک پروسیکیوٹرز کی میں نے بات کی, لائک پبلک پروسیکیوٹر کی بات کی ہم نے, آپ کے جو پولیس والے ان کی بات کی, آئی او ایس کی بات کی, ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشل کیپیسٹی بلڈ کریں چائلڈ ابیوز کیسز میں کیسے آگے لے کے چلنا ہے. وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسرے کرمنل کیسز سے, ایویڈنس کلیکشن ڈفرینٹ ہوتی ہے اس کی. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اے ٹی سی کیا کرے گا, اے ٹی سی فائل میں کچھ نہیں ہے, جج کیا کرے گا؟ وہ صرف یہ کر سکتا ہے اسپیڈی ٹرائل کر سکتا ہے ایز اے اسپیشل کورٹ, اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا. باقی جو کیس کے بیسک ایلیمنٹس ہیں وہ پورے ہوں گے کمٹ کرے گا نا اس کو. ادروائز وہ تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل تو ہر ایک کے لیے نا بھی پرابلم یہ. جیسے آپ نے بہت بیسٹ ایگزامپل دی مختار بھائی والے کیس میں, اس میں فزیکل ایویڈنس پہلے دن سے ہی اویلیبل بھائی, لائک وہ کیونکہ وہ ظاہر ہے بہار کا ماحول تھا, تو وہ جب وہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی کافی جب وقوع ہوا اس کے کافی عرصے کے بعد شروع ہوئی, تب تک فزیکل ایویڈنس جو ہے وہ یعنی اوور لک کر دی گئی یا اس کو مینیج کر لی گئی. اور جتنے بھی لائرز اس میں انوالو تھے جن سے میری کوئی چھوٹی موٹی کمیونیکیشن تھی, اس سب کا یہ تھا کہ جناب یہ کیس اینڈ میں نا یہ لوگوں کو پتا تھا کہ اس طرح اینڈ ہوگا. میں بھی کر رہا ہوں تو وہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ کے میں پہ وہ چیز ہوتی ہے. اب یہ شور ڈالنے سے میڈیا ٹرائل سے چیزیں ہوتی نہیں ہیں, کورٹ سے انفلوئنس نہیں ہوتی ہے بیسیکلی. اب اس کیس میں بھی مجھے قصور کے ساتھ دیکھیں ایک بندے کو بھی سوال نہیں, شاید ایک بندے کو سوال نہیں, 20 کیس اتنے زیادہ بیٹر پورا گینگ تھا. میں یہ کروں تو اس میں دیکھیں اس میں کیا ہوگا. میں سائبر کیس کی بات کر رہا ہوں جو وہ جوڈیشل کلنگ والے کیس سی ٹی ڈی والا سارے کے سارے بندے باہر آ گئے. تو اصل بات دیکھنے بات ہے کہ جہاں پہ پرابلم ہے وہاں پہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے نا آپ کو. اور جو سرکاری وکیل پیش کیے جاتے ہیں نا غریب آدمی کے لیے, اس کا اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے یار میں بس 2 طریقے پہ جاؤں گا, باقی پہ نہیں جاؤں گا. وہ محنت نہیں کرتا اس کے بعد. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, مطلب جو میکینزمز آلریڈی ان پلیس ہیں, رادر دین کہ ہم کچھ اسپیشل لا یا اس پر کی طرف جائیں, ان کو ریزسٹنس کچھ پولیٹیکل, کیونکہ قصور میں تو کچھ پولیٹیکل مینوورنگ بھی ہوئی تھی کہ کچھ پروٹیکشنزم جو کلپرٹس تھے ان کو کافی پولیٹیکل. دیکھیں جو افینڈرز ہوتے ہیں, جو اکیوزڈ ہوتے ہیں, وہ جنرلی ایک پریویلیجڈ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں پیسے سے سوشل اکنامک اسٹیٹس کی وجہ سے وہ چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بھی کرتا ہے. پولیٹیکلی کوئی بھی بندہ دیکھے اگر سسٹم مضبوط ہو تو پولیٹیکلی کوئی بندہ نے کیا کرنا ہے اگر سسٹم مضبوط ہو. میں پھر کہوں گا یہ لوکل پولیٹیکل کا مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اسٹیٹ کو, سوسائٹی کو اس کے اوپر ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی. فیصلہ کرنا ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے فیصلہ کر دیں کہ 9 مئی کے بندے نہیں چھوڑنے میں نہیں چھوڑے. آپ نے 8,000 بندے پکڑ دیے, 10,000 بندے پکڑ لیے, فیصلہ کیا نا اسٹیٹ نے کہ 9 مئی کا کوئی بندہ نہیں چھوڑنا, چاہے خاتون ہو, چاہے بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو. انہوں نے 70 سال کی بھی خاتون پکڑی ہوئی ہے, انہوں نے 18 سال کے بچے بھی پکڑے ہوئے ہیں. لیکن سر یہاں پر کچھ ڈیموکریسی کا بھی تھوڑا یہ جب اسٹیٹ کا جو فیصلہ یہ کنسنسس بلڈنگ سے آیا تھا. میڈم میں یہ کہہ رہا ہوں جب اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کر لیا نا تو کر لیں فیصلہ کہ چائلڈ ابیوز ہم نے ختم کرنا ہے تو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کبھی اس کو کبھی ہم پولیٹیکل سائڈ میں لے جائیں, کبھی ٹریڈیشن میں لے جائیں, کبھی بی کلاس میں لے جائیں, کبھی کچھ کر دیں, کبھی کچھ کر دیں. تو یہ اسٹیٹ کے جو ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں چائلڈ ابیوز ختم ہونا چاہیے, وہ کر لیں گے. لاسٹ کوسچن میں لاسٹ کہہ کے کوسچن کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو چائلڈ پروٹیکشن پالیسی, نیشنل چائلڈ پروٹیکشن پالیسی, اب جتنے بھی ڈرافٹ پیش ہوتے رہے ہیں, کیونکہ آپ پارلیمنٹرین کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, تو ایک کوشچن تو یہ ہوگا کہ وہ ان میں سے کون سا ڈرافٹ اپروو ہوا نہیں ہوا اور لیپس کیوں کر گئی لیجسلیشن. میری معلومات کے مطابق لیپس کر گئی.
اور آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک نیشنل چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ایٹ لیسٹ سول سوسائٹی کے لیول پہ جو ابتدا فار ایجوکیشن جو ہمارا انیشیٹو ہے ہم ڈرافٹ کریں، اور ظاہر کسی پارلیمنٹ میں آنا ہے، ایسا تو صدر صاحب کو آرگنائز بھی کر سکتے ہیں اگر مہربانی فرمائیں، لیکن بہرحال ایک پارلیمنٹ میں آنا ہے تو کیا ہم کوئی اس طرف آگے کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں پرابلم کیا ہوئی ہے، جب 18th امینڈمنٹ نے جہاں پہ اچھے کام کرے تھوڑا سا کام جو گڑبڑ بھی ہو گیا اس میں. جو نیشنل ایسی پالیسی تھی نا، تو وہ اس ٹائم جب ڈیوالو ہوئے سبجیکٹ ان کا جب یہ صبح کا کام ہے، ٹھیک ہے، اس کنفیوژن کی وجہ سے یہ جو ایسی جو ڈیوالو سبجیکٹ تو میں پرابلم نہیں تھا. اب جو ہوا کہ ہیومن رائٹس کا پہلے اسپیشل ایجوکیشن کا تھا، پھر کام آگے مسز ہیومن رائٹس کا آ گیا. اب مسز ہیومن رائٹس میں جب NCRC بن گیا، ان کے آپس میں وہ کنفیوژن شروع ہوگی. ان کا جو سارا کام چائلڈ رائٹس کمیشن بنے گا، ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کہا نا جو مسکنسپشن ہے گورنمنٹ کے لیول پہ بھی، وہ کہتے ہیں جی یہ سارا کام نیشنل چائلڈ رائٹس کمیشن کرے گا، حالانکہ پروٹیکشن اسٹیٹ کا کام ہے، چائلڈ رائٹس کمیشن کا کام نہیں ہے. ان کا کام ہے نیچرلی ڈفرینٹ کام ہے، مانیٹرنگ کا کام ہے. اچھا انہوں نے اپنا کام شفٹ کر دیا، NCRC والے کام کریں جی، ہم نے ایک ادارہ بنا دیا، سر بنا دیا. ایون یہ NCRC کے ساتھ رہی ہو جب میں کر رہا تھا کہ جب یہ کام NCRC والے کریں گے، وہ کوئی کوئری آتی تھی، کوئی ان کو وہ ہمیں پاس کر دیتے تھے. آپ بتائیں پارلیمنٹری کوشچن آتے تھے، وہ ہمیں کوشچن پاس کر دیتے. پھر ہم ان کو بتایا نہیں بھائی یہ گورنمنٹ آپ ہے، ہم گورنمنٹ نہیں ہے، یہ کام امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے. ہم تو آئے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے کہ آپ کے ادارے میں کوئی پرابلم ہے ٹیکنیکل، ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی میں جو گیپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے. ہم آپ امپلیمنٹیشن ہمارا کام نہیں ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کنفیوژن جو ہے نا ابھی فیڈرل سطح پہ ابھی بھی موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب ڈسکشن کرتے ہیں ساری چیزیں NCRC کی طرف کر دیتے ہیں، چائلڈ رائٹس کمیشن کے مینڈیٹ میں چیزیں شامل نہیں ہیں. انہیں امپلیمنٹیشن یا سروس ڈلیوری نہ تک نیشنل انسٹیٹیوشن کا ہوں، ٹھیک ہے، مانیٹرنگ کام ہے، ایکسپرٹ ایڈوائس کام ہے ان کا، گیپس آئیڈینٹیفیکیشن کام ہے، اور ان کو گورنمنٹ کو پارلیمنٹ کو اسسٹ کرنا کام ہے ان کا. ٹھیک ہے، کوئی سینسٹائزیشن یا کوئی ٹریننگ یا کوئی پارلیمنٹیرینز کی کوئی ٹریننگ جو لا میکنگ بالکل پارلیمنٹ کی دیکھیں. پھر پارلیمنٹ کا کام اوور سائٹ پارلیمنٹ کا کام اوور سائٹ کا کام ہے. پھر میں اس کا پارلیمنٹ کا اوور سائٹ کام ہے، پالیسی پلانفکشن دینا. یہ ایکشن پلان گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہوتا ہے، بیوروکریسی کا جو پارلیمنٹ کا کام اوور سائٹ کا ہے. ہم قانون بنا دیں گے، پھر اوور سائٹ کا فنکشن کریں گے. ہم غلط یہاں پہ چلتے ہیں، ہم چلتے ہیں پارلیمنٹ ڈیلیور کرے گی، NCRC ڈیلیور کرے گا، یہ ان کا کام نہیں ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. جو ریلیونٹ اسٹرکچرز ہیں، جو آرگنز ہیں اسٹیٹ کے، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کا کام ہوتا ہے ڈیلیور کرنا. تو چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہونی چاہیے، گورنمنٹ کو اناؤنس کرنی چاہیے، اور وہ پالیسی ضرور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، یا پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت ہونی چاہیے، ان کے ایجنڈے پہ بھی ہونی چاہیے. یہ اچھی بات ہے. جو پچھلی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی میرے خیال میں وہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہوئی، لیکن ایک پلان آف ایکشن بنا تھا، مجھے یاد ہے نیشنل پلان آف ایکشن میں چلڈرن بنا تھا، اور CRC کی جو ریکمنڈیشن تھا انہیں کو اگر پورا کرنے تک بڑی بات ہے. ریپیٹڈ 5 سال سے 1990 میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اب تو 33 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس 33 سال میں 5-6 دفعہ ہم نے CRC میں رپورٹ ہم نے پیش کر چکے ہیں. On the measures taken by the government of Pakistan to protect children from any sort of abuse, ہم رپورٹ پیش کر چکے ہیں. اس میں جو پرومسز ہم نے کیے ہیں اور جو بار بار وہاں سے ریکمنڈیشن آ رہی ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہیں، انہیں کو بھی امپلیمنٹ کرنے کا ہمارا کام ہو جائے گا سارا. کنکلوڈنگ آبزرویشن تو موجود ہے ساری CRC کمیٹی، انہیں کو اسی کی روشنی میں پالیسی بنائیں، امپلیمنٹ کریں. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ کنکلوڈنگ آبزرویشن کو لے کے چل پڑیں، وہی آپ کو بڑا اچھا سٹارٹ ہے. اور اسپیشلی وہ ریکمنڈیشنز جو 5-6 دفعہ رپورٹوں میں ریپیٹ ہو چکی ہیں، ان سے گورنمنٹ سے پوچھیں کیوں نہیں کر رہے، پارلیمنٹ کو سب سسٹائز کرے. میرا خیال ہے اب خاصی تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس چیز کے بارے میں. یہ بہت امپورٹنٹ ایک سیشن تھا جو کہ ابھی ہم نے کیا ہے. ڈاکٹر بشیر احمد سو مچ کہ آپ نے اس چیز پر انیشیٹ لیا کہ یہ سیریز آف ڈائیلاگس جو یہ شروع ہو جائے. All the credit goes to you. سر ہم گائے بگائے تنگ کرتے رہیں گے، اور ہمارا کام اس طرح کا ہے. اور اس نیشنل چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کی جو ہمارا جو پالیسی ڈائلاگ ہے اس میں بھی ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. حاضر ڈاکٹر صاحب، حاضر.